کہاں جا رہے ہو تم؟ ترک قبیلے کے سردار ارطبون کے پاس۔ حریم نے فیصلہ کن انداز میں کہا، تم کہیں نہیں جا سکتے، اب تم بستی میں ہی رہو گے۔ یہ ایک مجبوری ہے سردار۔ کوئی مجبوری نہیں، میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ چلو اندر آ جاؤ، دونوں اندر بیٹھو۔ اگر تم پسند کرو تو میں قبیلے کی سرداری سے دستبردار ہو جاتا ہوں اور تمہیں بنی تمیم کا سردار بنا دیتا ہوں۔ بولو، اب بھی جانا پسند کرو گے؟ ہاں سردار، مجھے جانا ہے۔ بنی تمیم کے سردار تم ہی رہو گے۔ پھر تم کیوں جاتے ہو؟ کیا تمہیں یہاں کوئی تکلیف ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، میں بھی تو سنوں۔ سردار، اول تو میرا گھر جہاں کبھی میری ماں، خالہ، بھائی اور باوج رہا کرتے تھے وہ خالی پڑا ہے۔ میں جب اس میں داخل ہوتا ہوں تو اپنے آپ کو بے بس اور مجبور محسوس کرتا ہوں اور یوں لگتا ہے جیسے اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں۔ ان تکلیف دہ حالات میں میں یہاں پرسکون زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ ماروا رونے لگی تھی۔ خینس کہتا رہا، ثانیاً بستی میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے وکی کی طرفداری کا اعلان کیا تھا۔ گو وہ اب تمہارے ہم خیال ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کبھی وکی کا ساتھ دے چکے ہیں۔ اپنا گھر خالی دیکھ کر خود بخود میری ان کے خلاف نفرت بڑھتی جائے گی اور میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان سے انتقام لینے کی خاطر اٹھ کھڑا ہوں۔ اس طرح قبیلے میں بدمزگی پیدا ہو جائے گی اور ایسے حالات میں پسند نہیں کرتا۔ میں ترک سردار ارطبون سے وعدہ بھی کر چکا ہوں کہ میں تمہارے قبیلے میں ضرور آؤں گا۔ اب تم ہی بتاؤ سردار، کیا ایک مسلمان وعدہ کر کے اس سے پھر سکتا ہے؟ سردار حریم کا سر جھک گیا۔ تو تم ضرور جانا چاہتے ہو؟ ہاں سردار۔ خرما بھاگتی ہوئی باہر چلی گئی اور آن کی آن میں بستی کو خبر ہو گئی کہ خینس اور ماروا ہمیشہ کے لیے قبیلے سے رخصت ہو رہے ہیں۔ سردار حریم باہر نکلا اور خینس کے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے بولا، گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، میں تمہیں بستی سے باہر تک چھوڑنے جاؤں گا۔ خینس نے گھوڑے کی باگ واپس لینا چاہی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے سردار؟ حریم کی آواز ڈوبتی جا رہی تھی۔ یہی میری خواہش ہے، ضد نہ کرو بیٹے۔ خینس حریم کی حالت دیکھ کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اب خینس گھوڑے پر سوار آگے آگے تھا۔ اس کے گھوڑے کی باگ سردار حریم نے پکڑ رکھی تھی اور ان کے پیچھے ماروا گھوڑے پر سوار تھی۔ بستی کی عورتیں رو رو کر خینس اور ماروا کی رخصتی پر المیہ گیت گانے لگی تھیں۔ عورتوں اور لڑکیوں کی ہچکیاں صاف سنی جا سکتی تھیں۔ خینس اور ماروا بستی کے دروازے سے باہر نکلے، اس حالت میں کہ سردار حریم نے اس کے گھوڑے کی باگیں تھام رکھی تھیں، ساتھ ہی ساتھ وہ رو بھی رہا تھا اور اپنے عمامے سے آنسو بھی پہنچتا جا رہا تھا۔ خینس نے دیکھا بستی کے دروازے سے باہر جارود بن مصب بستی کے بے شمار مردوں کے درمیان کھڑا تھا۔ وہ بھی خینس کی رفاقت میں رو رہا تھا۔ خینس جب اس کے پاس سے گزرا تو جارود نے پردرد لہجے میں کہا، اے میرے بھائی، تم جا رہے ہو؟ گویا میں انگاروں سے داغا جا رہا ہوں۔ سردار حریم اور بستی کے بے شمار نوجوان انہیں بستی سے باہر ایک فرلانگ تک چھوڑنے آئے۔ اس کے بعد خینس اور ماروا رخصت ہو گئے اور مشرق کی سمت وہ دونوں اپنے گھوڑے دوڑانے لگے۔ خینس اور ماروا فربار سے نکل کر بزدہ آئے اور نصف سے ہو کر کش کی طرف جانے والی شاہراہ کو چھوڑ کر وہ اس تنگ پگڈنڈی پر ہوئے جو قصبے کی طرف جاتی تھی، اور وہاں سے وہ سودار کے علاقے میں سے ہوتے ہوئے سمرقند کی طرف جانے والی شاہراہ پر چڑھ گئے۔ اب ان کے سامنے کش شہر دکھائی دے رہا تھا۔ شہر کے آتش کدے اور مسجدوں کے بلند و بالا مینار اجنبی اور مسافروں کے لیے خوشی اور طرب کا پیغام تھے۔ جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو ماروا نے تھکی تھکی سی آواز میں کہا، یہاں ذرا آرام کرنا چاہیے خینس، میں تھک چکی ہوں۔ خینس نے مسکرا کر پوچھا، اتنی جلدی؟
تم تو پہروں سفر کرتے ہوئے نہ تھکتی تھی۔ ماروا غمزدہ ہو گئی۔ پاؤں کٹ جانے کی وجہ سے میں ایک ٹانگ کو سہارے کے طور پر صحیح طرح سے رکاب میں نہیں جما سکتی، اس لیے تھک جاتی ہوں۔ خینس بھی اداس ہو گیا۔ ماروا کے ساتھ خینس اسی سرائے میں داخل ہوا جس کے باہر اس کا اور حرب کا ٹکراؤ باغر کے چچا زاد بھائی سرکوسا اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہوا تھا۔ اپنے گھوڑے کی باگیں پکڑے وہ سرائے کے مالک سریز کے پاس آیا اور مسکراتے ہوئے کہا، کمرہ چاہیے۔ خینس کو دیکھتے ہی سریز مسکرایا اور پھر اٹھا اور اپنے سر کو خم کرتے ہوئے کہا، طاقت کے دیوتا، میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سرائے کا ایک کمرہ تو کیا، میرا سکونتی گھر تمہارے قیام کے لیے حاضر ہے۔ بولو کہاں ٹھہرو گے؟ سرائے میں۔ سریز نے ماروا کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ لڑکی تمہارے ساتھ کون ہے؟ میری بیوی ہے۔ اوہ، تم نے شادی کر لی، میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ شاید تم دونوں ہی تھکے ہوئے ہو، آؤ میں تمہیں ایک کمرہ دکھا دوں، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ وہ دونوں کو ایک آرام دہ کمرے میں لایا اور کمرے کی ہر چیز دکھانے کے بعد اس نے خینس سے پوچھا، طاقت کے دیوتا، کیا تم کسی کے تعاقب میں نکلے ہو؟ نہیں، میں اپنے دشمنوں سے نمٹ چکا ہوں۔ پھر کہاں جاؤ گے؟ ایک ترک قبیلے کی تلاش میں سمرقند کی طرف جا رہا ہوں۔ کتنے دن یہاں قیام کرو گے؟ صرف ایک رات۔ آنے والی صبح کو میں سمرقند کی طرف کوچ کر چکا ہوں گا۔ میں تمہارے گھوڑے طویلے میں باندھ آؤں۔ ہمارا کھانا بھی بھجوا دو۔ ابھی بھجواتا ہوں۔ خینس اور ماروا نے صرف ایک رات سریز کی سرائے میں قیام کیا۔ اس دوران سریز نے ان کی ہر خواہش کا احترام کیا اور ان کے لیے ہر ممکن سہولت مہیا کی۔ دوسرے روز صبح ہی صبح اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ اب وہ شاہراہ کے دونوں جانب سردار ارطبون کے کاروان کو بڑے غور سے تلاش کرتے جا رہے تھے۔ اسی حالت میں وہ سمرقند میں داخل ہوئے، مگر سردار ارطبون انہیں کہیں دکھائی نہ دیا۔ انہوں نے سمرقند میں بھی ایک رات ٹھہر کر آرام کیا اور دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ اب وہ اس شاہراہ پر جا رہے تھے جو سمرقند سے نکل کر تاشقند کی طرف جاتی تھی۔ جب وہ دونوں منزل پر منزل مارتے ہوئے تاشقند کی طرف جانے والی شاہراہ کے اس دوراہے پر آئے جہاں سے ایک راستہ دائیں ہاتھ کو نکل کر زمن شہر سے ہوتا ہوا خواکند اور پھر وہاں سے آگے بڑھتا ہوا دریائے سیہون کے اس پار ازگند شہر کی طرف چلا گیا تھا، تو انہیں اس دوراہے کے قریب ہی سردار ارطبون کا کاروان دکھائی دیا۔ سینکڑوں نہیں ہزاروں خیموں کے ایک پہاڑ کے دامن میں لگے ایک بہت بڑے اور بارونق شہر کا منظر پیش کر رہے تھے۔ جب وہ قبیلے میں داخل ہوئے تو کیا بوڑھے اور کیا بچے اور عورتیں سب ان کے استقبال کو نکل دوڑے۔ سردار ارطبون کی ٹانگ بھی اب ٹھیک ہو چکی تھی اور وہ بھی خینس اور ماروا کے استقبال کے لیے اپنے خیمے سے باہر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے پہلو میں کتونا بھی کھڑی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور وہ بڑی بےتابی سے اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی جب خینس ان کے خیمے کے سامنے نمودار ہو۔ تھوڑی دیر بعد خینس اور ماروا سردار ارطبون کے خیمے کے باہر نمودار ہوئے۔ خینس اپنے گھوڑے کی باگیں پکڑے پیدل چل رہا تھا اور ماروا گھوڑے پر سوار تھی۔ سردار آگے بڑھا اور خینس کو گلے لگا کر اس کی پیشانی اور آنکھیں چومنے لگا۔ کتونا ماروا کی طرف بڑھی اور اس کی کٹی ہوئی ٹانگ دیکھ کر وہ چونک پڑی۔ اس نے ماروا کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ کتونا نے سہارا دے کر اسے نیچے اتارا۔ وہ بیساکھی کا سہارا لے کر جب 2 قدم آگے بڑھی تو سردار ارطبون کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ اس نے غمزدہ لہجے میں پوچھا، میری بیٹی کی ٹانگ کو کیا ہوا؟ ماروا سسک سسک کر رونے لگی تھی۔ کتونا بھی رو پڑی تھی۔ خینس نے جواب دیا، ایک حادثے میں کٹ گئی تھی سردار۔ سردار نے بڑی حسرت سے پوچھا،
کیسا حادثہ؟ کیوں اور کیسے پیش آیا؟ سردار بڑا بیتاب اور پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ میرے دشمنوں نے اس کا پاؤں کاٹ دیا ہے سردار۔ کیا وہ تمہارے قبیلے کے تھے؟ ہاں سردار، تمہیں چاہیے تھا کہ ان کی گردنیں کاٹ دیتے۔ ماروا نے خود ہی انہیں اپنی تلوار سے موت کی نیند سلا دیا تھا۔ بوڑھے ارطغرل نے ماروا کو لپٹا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ہماری بیٹی بہت بہادر اور شجاع ہے۔ ماروا سردار کی چھاتی سے لگی سسکیاں لے کر رو رہی تھی اور سردار اسے پچکار کر چپ کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کتونا بھی ماروا کے پیچھے کھڑی رو رہی تھی اور اپنے دونوں ہاتھ ماروا کی پشت پر پھیرتے ہوئے اسے پیار بھی کرتی جا رہی تھی۔ ماروا کو اپنے ساتھ لپٹائے ہوئے سردار ارطغرل اپنے خیمے میں داخل ہوا۔ خینس اور کتونا بھی اس کے پیچھے پیچھے خیمے میں آ گئے اور سب ہی ان بیڈول اور بدی بدی کرسیوں پر بیٹھ گئے جو خیمے کے اس کمرے میں ہمیشہ پڑی رہتی تھیں۔ کتونا نے ماروا کو اپنے پاس بٹھا لیا تھا اور وہ اسے چپ کرانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ کتونا ایک بار اٹھی اور اپنے کمرے میں جا کر وہ انگور کے کئی خوشے اٹھا لائی۔ باریک ململ کے ایک کپڑے کی مدد سے اس نے شیشے کی سراہی بھر کر انگور کا رس نکالا اور اپنے ہاتھ سے خینس اور ماروا کو پلانے لگی۔ جب وہ سراہی پکڑے ان دونوں کو رس پلا رہی تھی تو سردار ارطغرل خینس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیا اب تم کتونا سے شادی کے لیے تیار ہو؟ خینس کے بجائے ماروا نے جواب دیا، بالکل تیار ہے سردار۔ کتونا نے سراہی زمین پر رکھ کر بھاگ جانا چاہا مگر ماروا نے اسے پکڑ کر کھینچ لیا اور وہیں کھڑے رہنے پر مجبور کر دیا۔ ارطغرل نے پھر پوچھا، کب تک؟ جواب پھر ماروا ہی نے دیا، آج ہی سردار۔ کتونا کھڑی کانپ رہی تھی، اس کی ٹانگیں لرز رہی تھیں اور چہرے پر شرم و حیا کا گہرا رنگ تھا، اور ارطغرل کی نظریں بچا کر وہ بڑی منت کے انداز میں ماروا کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر ماروا نے نہ تو اس کی طرف دیکھا اور نہ ہی اس کا پکڑا ہوا بازو چھوڑا۔ سردار ارطغرل اب ماروا سے مخاطب ہوا، کیا تمہاری شادی خینس کے ساتھ ہو چکی ہے بیٹی؟ ماروا نے گردن جھکا لی، ہاں سردار، میری اور خینس کی شادی ہو چکی ہے۔ اب یہ میرے شوہر ہیں اور میں ان کی بیوی۔ ہماری شادی بنی تمیم کے سردار حریم نے کرائی ہے۔ اگر میں نے شادی میں پہل کر کے گستاخی کی ہے تو میں معافی مانگتی ہوں۔ ارطغرل نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، ایسی کوئی بات نہیں بیٹی، کتونا کی نسبت تم خینس کی زیادہ حقدار ہو۔ اس کے علاوہ آج کے بعد تم مجھے سردار کہہ کر نہیں پکارو گی۔ ماروا کے ہونٹوں پر دلفریب مسکراہٹ تھی، میں آپ کی ممنون ہوں۔ اب میرے دل سے یہ احساس جاتا رہے گا کہ خینس کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اب آپ اور کتونا مجھے باپ اور بہن کی شکل میں مل گئے ہیں۔ ارطغرل نے بڑی ہمدردی سے کہا، دل چھوٹا نہ کرو بیٹی، ترکوں کا یہ قبیلہ تمہارا ہی قبیلہ ہے۔ آج سے قبیلے کی ہر عورت اور ہر مرد تمہارے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فخر محسوس کریں گے۔ ماروا کے چہرے پر ایسے جذبات بکھر گئے تھے گویا اس کے سامنے اچانک خوشیوں اور مسرتوں کے آبشار پھوٹ نکلے ہوں اور اس نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا ہو۔ سردار ارطغرل نے خینس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم اپنی بستی میں گئے تھے؟ خینس جو ٹکٹکی باندھے کبھی ماروا اور کبھی کتونا کو دیکھ رہا تھا چونک پڑا۔ گیا تھا سردار۔ سردار وکیل نے کوئی اعتراض تو نہیں کیا تھا؟ پھر سردار حریم میرے حق میں تھا، جس کی وجہ سے وکی کی نسبت زیادہ لوگ ہمارے ساتھ ہو گئے، جن کی مدد سے میں نے وکی اور ان کے تمام لوگوں کی گردنیں کٹوا دیں جنہوں نے قتیبہ بن مسلم اور میرے گھر والوں کے قتل میں حصہ لیا تھا۔ سردار ارطغرل اٹھا۔ آتشدان کے پاس ہی ایک طرف چھوٹی سی ایک خوبصورت نوبت پڑی تھی۔ ارطغرل نے اس پر چوٹ لگائی۔ دوسرے ہی لمحے ایک جوان اندر آیا
اور خیمے کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر اپنا سر ایک بار خم کرنے کے بعد سیرا کھڑا ہو گیا اور سردار کے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ ارطبون نے تحکمانہ انداز میں کہا، آج شام خینس بن یوسف اور کتونہ کی شادی ہوگی۔ قبیلے والوں سے کہو کہ سارے انتظامات صرف 2 گھڑی میں مکمل کر لیں۔ اس جوان نے ایک بار پھر اپنی گردن خم کی اور واپس مڑتا ہوا بڑی تیزی سے چلا گیا۔ سردار ارطبون جب دوبارہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا تو خینس نے پوچھا، نوتس کہاں ہے؟ وہ ریوڑ چرانے والے جوانوں کے ساتھ گیا ہوا ہے۔ میں نے اسے بہت منع کیا کہ تم ریوڑ کے ساتھ مت جایا کرو اور اپنے خیمے میں آرام کیا کرو، پر شاید اسے آرام دہ زندگی سے نفرت ہے۔ میں نے اسے ایک نیا اور آرام دہ خیمہ مہیا کیا ہوا ہے، مگر اس میں بہت کم ہی وہ نظر آتا ہے۔ خینس مسکرا رہا تھا۔ تمہارا اندازہ درست ہے سردار، اسے بیکار زندگی سے نفرت ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہوں اور اپنے آپ کو مصروف رکھوں۔ اگر تم کہو تو میں اسے کوئی جوان بھیج کر بلاؤں۔ خینس کوئی جواب دینے لگا تھا کہ خیمے کے دروازے کے پاس سے آواز آئی، مجھے بلانے کی ضرورت نہیں سردار، میں خود ہی حاضر ہوں۔ سب نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہاں نوتس کھڑا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اندر آیا اور خینس سے گلے ملتے ہوئے اس نے پوچھا، کب آئے ہو؟ خینس نے زور سے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی ہے۔ خینس سے علیحدہ ہو کر بوڑھا نوتس ماروا کی طرف بڑھا اور جب اس کی نظر اس کے کٹے ہوئے پاؤں پر پڑی تو وہ اپنی جگہ پر جم کر رہ گیا۔ وہ بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا مگر اس کی زبان ساتھ نہ دے رہی تھی۔ اس کے ہونٹ خشک ہو گئے تھے، جن پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے پوچھا، بیٹی یہ تمہاری ٹانگ؟ ماروا کی گردن جھک گئی اور آنکھیں پھر نمناک ہو گئیں۔ خینس نے ہی اس کی جگہ جواب دیا، قبیلے میں میرے دشمنوں نے اس کی ایک ٹانگ کاٹ دی ہے۔ نوتس نے روتی ہوئی آواز میں کہا، کیسے ظالم لوگ ہیں جو معصوم اور خوبصورت پھولوں کو پاؤں تلے مسل دیتے ہیں۔ ماحول اداس اور افسردہ ہو گیا تھا اور شاید اسی دباؤ کو کم کرنے کی خاطر کتونہ اٹھی اور سب کے سامنے کھانے کے برتن رکھنے لگی۔ شام کے وقت جب سردار ارطبون کے قبیلے میں روشنی کی گئی تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے فضا کے اندر ہزاروں جلتے ہوئے الاؤ روشن کر دیے گئے ہوں۔ خینس اور کتونہ کی شادی تھی نا، پورے قبیلے میں خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ عشاء سے پہلے ہی خینس اور کتونہ کی شادی ہو گئی۔ سردار ارطبون مطمئن تھا اور قبیلے کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ دوسرے روز صبح قبیلے کے سرکردہ لوگوں کو جمع کیا گیا، جن کی موجودگی میں ارطبون نے اپنی بجائے خینس کو قبیلے کا سردار بنایا۔ خینس نے بہت منع کیا مگر ارطبون نے یہ کہہ کر اسے مطمئن کر دیا کہ قبیلے کو اب مجھ جیسے بوڑھے کی بجائے ایک طاقتور اور جوان سردار کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد قبیلے نے کوچ کیا۔ سب سے آگے خینس اپنے گھوڑے پر تھا۔ دائیں طرف ماروا اور بائیں جانب کتونہ کے گھوڑے تھے۔ کتونہ کی بائیں جانب سردار ارطبون تھا اور پھر ان کے دائیں بائیں اور پیچھے بے شمار مسلح جوان تھے، جن کے پیچھے قبیلے کے انگنت ریوڑ تھے اور ان کے پیچھے عورتوں اور سامان سے لدی ہوئی خچریں اور آخر میں پھر سینکڑوں مسلح جوان تھے۔ جب وہ تاشقند کے راستے میں آنے والے ایک شہر بناکت سے صرف چند میل دور تھے تو سامنے ایک بہت بڑا کاروان دکھائی دیا جو ایک کھلے میدان میں خیمہ زن تھا۔ جب خینس کا کاروان اس کاروان سے ذرا نزدیک ہوا تو اس کاروان سے چند جوان گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئے۔ ان کے ہاتھ میں سرخ جھنڈے تھے۔ جب وہ خینس کے پاس آئے تو ان میں سے ایک جوان نے چلا کر پوچھا، کیا یہ کاروان ترک سردار ارطبون کا ہے؟ خینس اس جوان کا گہری نگاہ سے جائزہ لیتا ہوا بولا، تمہارا اندازہ درست ہے، کیا چاہتے ہو تم؟ ہم انتقام چاہتے ہیں۔ کیسا انتقام؟ پچھلی بار جب اس کا اور ہمارا قبیلہ لڑنے کے لیے آمنے سامنے آئے تھے تو اس کے قبیلے میں ایک اجنبی آ گیا تھا جس نے ہمارے 4 آدمی قتل کر دیے تھے۔
اور اس کی وجہ سے لڑائی ٹل گئی تھی۔ خینس نے اپنا چہرہ رومال سے ڈھانپ رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ اسے پہچان نہ سکے تھے۔ اپنی آہنی زنجیر پر ہاتھ لے جاتے ہوئے خینس نے کہا، اگر وہ جوان پھر نمودار ہوا تو؟ اس بار ہم نے اس کا بندوبست کر رکھا ہے۔ کیا بندوبست کیا ہے تم لوگوں نے؟ ہم نے بزمی جان شہر سے ایک صفدی پہلوان کو اپنے کاروان میں شامل کر لیا ہے، اور وہ ایسا پہلوان ہے جو اس اجنبی کو ختم کر دے گا۔ اگر اس اجنبی نے تمہارے پہلوان کو ختم کر دیا پھر؟ یہ ناممکن ہے۔ تمہارے سردار کا کیا نام ہے؟ اس کا نام تھیریس ہے۔ وہ بوڑھا ہے یا جوان؟ وہ جوان اور طاقتور ہے۔ ہمارا پہلا سردار جو سردار کا باپ تھا مر چکا ہے۔ اسے کہنا لڑائی سے باز رہے، لڑنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ اس بار لڑائی ٹل نہیں سکتی۔ پہلے لڑائی کی ایک ہی وجہ تھی، جبکہ اب 2 ہو گئی ہیں۔ دوسری کیا ہے؟ ہمیں دکھ ہے کہ سردار ارطبون کا قبیلہ مسلمان ہو چکا ہے۔ تم بھی مسلمان ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو اگر خراسان کے نئے گورنر کو یہ خبر ہو گئی کہ تم مسلمانوں کے خلاف ہو تو وہ تمہارے خلاف لشکر کشی کرے گا اور تمہارے سارے قبیلے کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ یہ ہم بعد میں سوچیں گے کہ ہمیں مسلمان ہونا چاہیے یا نہیں۔ پہلے یہ بتاؤ کہ سردار ارطبون کون ہے؟ خینس نے زنجیر کھول لی اور اپنا گھوڑا اس جوان کے قریب لے آیا۔ میں ہی اس قبیلے کا سردار ہوں۔ سردار ارطبون نے اپنی جگہ مجھے ترک قبیلے کا سردار بنایا ہے۔ خینس نے نقاب اتار دیا۔ وہی نوارد جس نے پچھلی بار تمہارے 4 جوان قتل کر دیے تھے۔ تو پھر سنو ترکوں کے سردار، میں اپنے سردار کی طرف سے تمہارے قبیلے کو جنگ کی دعوت دینے آیا ہوں۔ خینس نے اپنی زنجیر فضا میں لہرائی۔ میں اسے قبول کرتا ہوں۔ وہ سب چلے گئے تو خینس نے زنجیر زین سے باندھی اور اپنی تلوار کھینچ کر اسے فضا میں بلند کرتے ہوئے وہ زور سے چلایا، خیمے نصب کر دیے جائیں، جنگ کی نوبتیں پیٹ دی جائیں اور جنگی نغمے بکھیرنے والے سنگ پھونک دیے جائیں۔ ترک مشینی انداز میں کام کرنے لگے تھے۔ وقت ضائع کیے بغیر انہوں نے خیموں کا شہر آباد کر دیا۔ اس کے بعد سارے مسلح جوان خیموں کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ خینس نے ان کی صفیں درست کی، کچھ جوانوں کو عورتوں اور بچوں کی حفاظت پر مامور کر دیا، اور جب وہ اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا اپنی صفوں کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تو قبیلے کے خیموں میں سے کئی نوبتیں خوفناک آواز کے ساتھ بج اٹھیں اور سنگ رزمیہ نغمے بکھیرنے لگے۔ خینس نے تلوار کے اشارے سے چند جوانوں کو اپنے پاس آنے کو کہا اور ان کے ساتھ وہ اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا صفدی قبیلے کے پاس آیا اور قریب آ کر بلند آواز سے کہا، تمہارا سردار تھیریس کہاں ہے؟ ان کی صفوں میں سے آواز آئی، ادھر آؤ۔ خینس اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں آ کر ایک جوان کے سامنے کھڑا ہوا اور پوچھا، کیا تم ہی سردار تھیریس ہو؟ اس نے تائید کی، ہاں۔ کیا ہمارے تمہارے درمیان جنگ ٹل نہیں سکتی؟ ہرگز نہیں، آج ہماری اور تمہاری جنگ ناگزیر ہے۔ تو پھر میرے ساتھ ایک معاہدہ کرو۔ کیسا معاہدہ؟ میں اپنے قبیلے کی طرف سے میدان میں اتروں گا، تم بھی اپنا بہترین طاقتور اور جنگ کا ماہر جوان میدان میں اتارو۔ اگر وہ مجھے ہرا گیا تو ہم سب تمہارے مذہب میں آ کر آتش پرست ہو جائیں گے، اور اگر میں اس سے جیت گیا تو تم سب اسلام قبول کر لو گے۔ اس طرح سارا قبیلہ آپس میں ٹکرانے سے بچ جائے گا اور نقصان کم ہوگا۔ کیا تم اسے قبول کرتے ہو؟ تھیریس نے ذرا سوچ کر جواب دیا، ہمیں منظور ہے۔ خینس نے اپنا گھوڑا پیچھے ہٹایا اور پھر اسے صفدی لشکر کی صفوں کے ساتھ ساتھ دوڑاتے ہوئے وہ زور زور سے چلانے لگا، سنو، میرا نام خینس بن یوسف ہے۔ میں وہی جوان ہوں جسے خراسان کے غیر مسلم بھیڑیا اور طاقت کا دیوتا کہہ کر پکارتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ دونوں قبیلے آپس میں ٹکرا کر ناحق خون بہائیں
تمہارے سردار تھیرس نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میدان میں میرے مقابلے پر تمہارے قبیلے کا سب سے طاقتور اور جنگی فنون میں ماہر جوان اترے گا، اور اگر اس نے مجھے ہرا دیا تو ہمارا قبیلہ آتش پرست ہو جائے گا، اور اگر میں جیت گیا تو تمہارا سارا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا۔ کیا تم لوگ اس سے متفق ہو؟ صفدی لشکر سے زور زور کی آوازیں آنے لگی، ہمیں منظور ہے، ہمیں یہ معاہدہ قبول ہے۔ خینس اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس اپنے لشکر میں آیا اور ارطبون سے کہا، دشمن کے لشکر میں ایک ایسا بیج بو آیا ہوں جو ان کے حق میں مہلک ثابت ہوگا۔ ارطبون نے جستجو سے کہا، کیا کہا ہے تم نے؟ ابھی میدان میں میرے مقابلے پر ایک صفدی جوان اترے گا۔ میں صفدی سردار سے معاہدہ کر آیا ہوں کہ اگر میں ہار گیا تو میرا قبیلہ آتش پرست ہو جائے گا، اور اگر میں جیت گیا تو سارے صفدی مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ بات میں صفدی لشکر کے ہر سپاہی کے کان میں بھی ڈال آیا ہوں۔ مجھ سے ہارنے کے بعد اگر صفدی اپنے وعدے سے پھر کر ہم پر حملہ آور ہوئے تو ان میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے جو وعدے کی پابندی کرنے پر بضد ہو جائیں گے۔ اس طرح ان کا قبیلہ 2 حصوں میں بٹ جائے گا، اور میں صفدیوں کو بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کی طرح ہانک کر رکھ دوں گا، اس کے باوجود کہ ان کی تعداد ہم سے زیادہ ہے۔ ارطبون مسکرا رہا تھا، تمہارا یہ قدم واقعی ہمارے حق میں فائدہ مند اور صفدیوں کے لیے تباہ کن ہوگا۔ خینس وہاں سے ہٹ کر اپنے لشکر کی صفوں کا جائزہ لینے لگا۔ صفدیوں کی طرف سے بزمجان کا وہی پہلوان میدان میں اترا جس کا ذکر تھوڑی دیر قبل صفدی خینس سے کر گئے تھے۔ وہ میدان کے وسط میں آ کر اپنی تلوار فضا میں بلند کر کے تھوڑی دیر کھڑا رہا، پھر اپنا گھوڑا گول چکر میں گھمانے لگا۔ اپنی صفیں درست کرنے کے بعد خینس پھر ارطبون کے پاس آیا۔ ماروا اور کتونا بھی وہیں کھڑی تھی۔ خینس نے ارطبون سے کہا، سردار، میں میدان میں جاتا ہوں، میرے لیے دعا کرنا۔ ارطبون نے اعتراض کیا، اب تو تم قبیلے کے سردار ہو، مجھے تم سردار کیوں کہہ کر مخاطب کرتے ہو؟ خینس مسکرا دیا، بے شک میں قبیلے کا سردار ہوں، مگر میری نگاہوں میں پھر بھی اصل سردار آپ ہی ہیں، اس لیے میں آپ کو اسی طرح مخاطب کروں گا۔ ارطبون خینس کے پاس آیا اور اس کا شانہ تھپتھپا کر اسے رخصت کیا۔ اس سے رخصت ہو کر خینس ماروا اور کتونا کے پاس آیا۔ تینوں میں سے کوئی بھی نہ بولا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں سب کچھ کہہ گئے۔ ان دونوں نے بھی دعائیں دیتے ہوئے خینس کو رخصت کیا۔ خینس اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا میدان میں آیا اور اس صفدی جوان کے پاس آ کر رک گیا۔ اس نے بھی گول چکر میں گھوڑا دوڑانا بند کر دیا اور خینس کے پاس آیا اور اپنی تلوار لہراتے ہوئے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے اور تم کون ہو؟ خینس بھی اپنی زنجیر اور ڈھال سنبھال چکا تھا۔ میرا نام خینس بن یوسف ہے اور میں عرب ہوں۔ اس کے بعد خینس جب تھوڑی دیر خاموش رہا تو صفدی نے پوچھا، تم نے میرا نام نہیں پوچھا؟ خینس نے لاپرواہی سے جواب دیا، اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں۔ صفدی غصے میں سرخ ہو گیا تھا۔ وہ اب خینس کے گرد اپنا گھوڑا آہستہ آہستہ دوڑانے لگا تھا، شاید وہ حملہ کرنے کو پر تول رہا تھا۔ خینس بھی تیار تھا اور اس کی زنجیر صفدی کے استقبال کو اس کے ہاتھ میں تھی۔ دفعتاً ہی صفدی بے وقوف ریچھ کی طرح خینس پر حملہ آور ہوا اور تلوار خینس کے سر پر لہرا کر پھر اسے چکمہ دے کر اسے خینس کے بائیں پہلو پر گرانا چاہا تھا، لیکن وہ حیران رہ گیا۔ خینس بڑی پھرتی سے اس کے وار کو روک چکا تھا۔ پھر اس نے اپنا گھوڑا پیچھے ہٹا کر اس کی باگیں کھینچیں۔ گھوڑا اپنے دونوں اگلے پاؤں اٹھا کر ہنہنایا۔ اسی لمحہ خینس نے ایڑ لگائی، گھوڑے نے ایک جست لگائی اور حملہ آور ہوا۔ زنجیر گھما کر خینس نے وار کیا۔ صفدی اپنا آپ تو بچا گیا مگر اپنے گھوڑے کو محفوظ نہ کر سکا۔ بھاری بھرکم زنجیر کا سنسناتا ہوا وار گھوڑے کی پیٹھ پر پڑا۔ صفدی کا گھوڑا ہنہنایا اور بل کھاتا ہوا زمین پر گر گیا۔
لیکن وہ جلد ہی اٹھ کر مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کا گھوڑا بیکار ہو چکا تھا۔